یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں لکھا ہے. تورات میں نے پڑھی ہے. تورات غلط ہے جو لاہور سے اکیڈمی سے چھپی گئی ہے، اس میں بہت بہودہ باتیں ہیں. ہم اس تورات کو نہیں مانتے، ہم اصل تورات کو مانتے ہیں جو اصل تورات ہے. ان یہودیوں نے جو ہے گڑبڑ کر دی ہے. پاکستان میں جو شائع ہو رہی ہے تورات، لاہور میں جو شائع ہوئی ہے میں نے پڑھی ہے، اس میں بہت غلطیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ناچیز بندہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 140 کی تلاوت کی ہے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میرے دوستو، میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں. آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی سے 146 کا ترجمہ، ہر لفظ، گرامر اور تفسیر عرض کروں گا. ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چاک مغل تحصیل میل ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو پوری دنیا میں ہر انسان کے کان میں ضرور پہنچانا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، اللہ کے اسلام کو، اللہ کے احکام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے. میرے دوستو، اس آیات مبارکہ کا آپ اب ترجمہ سنیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبروں یعنی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کے ہر لفظ، ہر حرف کا معنی عرض کرتا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب، الذین جو ہے اس میں موصولہ ہے، اس میں موصول جس کو کہتے ہیں، اور یہ جمع ہے. اس کا واحد ہے الذی، یعنی ایک، اللہ زان دو، اور الذین جمع. اس کا معنی ہے اور جنہیں. آتیناہم، آتینا اور ہم جو ہے یہ ضمیر جو ہے متصل ہے، یعنی ضمیر ہے ہا ایک، ہما دو، اور ہم جمع، اور یہ جمع ہے ہم، یعنی تمام یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اور جنہیں اور جن لوگوں کو میں نے آتیناہم عطا کی، کیا عطا کی؟ کتابہ، کتاب عطا کی، کتاب دی، کتاب نازل کی. تو کتاب جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع کتب ہے اردو میں، یعنی کتابیں. یہ کتاب ہے یعنی ایک کتاب دی، کیا دی؟ تورات. یہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے. اور یہ یہودی بنی قریظہ وغیرہ یہ رہتے تھے مدینہ پاک کے ساتھ، بسیاں تھی عیسائیوں کے بھی یہودیوں کے بھی. میرے دوستو، یہاں پر آیت آتیناہم الکتاب، ال ہے، الف اور لام کتاب کے اوپر لگایا گیا. کتاب جو ہے نکرہ ہے. کتاب نکرہ اس کو کہتی ہے عام، یعنی تورات، زبور، انجیل، یا ان کے علاوہ اور کتابیں، کوئی کتاب بھی ہے، اردو کی ہے، عربی کی ہے، سریکی کی ہے. تو کتاب عام ہے. اس کو خاص کریں گے کتاب کو یا کسی چیز کو خاص کریں گے تو اس کے ساتھ مورب باللام لگائیں گے، یعنی الف اور لام لگائیں گے تو وہ اس میں خاص بن جائے گا، اس میں معرفہ بن جائے گا. اور یہ کتاب کے ساتھ الف اور لام ہے، الکتاب ہے. ال لگانے سے
یہ اس میں معرفہ بن گیا، خاص یعنی خاص میں نے تورات ان کے اوپر نازل کی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یعرفونہ، یعرفونہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یا مضارع کی ہے، اور لفظ ہے عارفون، عارفون مصدر ہے، عارفون عارفہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ عارفہ۔ اب عارفون کو یا شروع سے لگایا گیا تو یہ بن گیا یعرفو۔ اب اس کو جمع کیا تو یہ واو اور نون لگایا، یعرفون بن گیا۔ یعرفون کا مطلب ہے وہ پہچانتے ہیں۔ اگر یا کو گرا دیا جائے، تعرفون بنا دیا جائے تو وہ معنی بنے گا حاضر والے، تم پہچانتے ہو، تم پہچانتے ہیں، تو پہچانتا ہے، یعنی کہ یہ جمع ہے۔ یعرفو تو پہچانتا ہے، یعرفونا تم پہچانتے ہو، یہ ہے یعرفونا وہ پہچانتا ہے، یعنی غیب کا صیغہ ہے۔ اب یعرفون کو اگر آپ میرے دوستو جو ہے کریں گے اس کا واحد تو یہ عارفو بنے گا، یعنی ایک آدمی پہچاننے والا۔ اگر زیادہ پہچاننے والے بنیں گے تو یعرفونا جمع بنا دیں گے۔ اور یعرفونا مضارع کا صیغہ، مضارع حال اور استقبال کا معنی دیتا ہے، یعنی آنے والے وقت کا۔ اور اس کے بعد جو ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو موجودہ ہیں یہودی وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی جانیں گے، یعنی کہ آگے میں بتاؤں گا کس کو جانتے ہیں۔ اور یعرفون مضارع کا حال اور استقبال کا ہے۔ یعرفون کو اگر آپ حال بنائیں گے تو لام لگا دیں گے شروع میں یا سے پہلے تو بن جائے گا لا یعرفون، تو یہ پہچانتے ہیں معنی بن جائے گا، لیکن حال نہیں ہے، یہ جو ہے مضارع ہے، یہ حال اور استقبال کا معنی بتا رہا ہے۔ یعرفون آپ سمجھ گئے۔ ابناؤہم اپنے بیٹو، ابنا جمع ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ہا ایک، ہما دو، اور ہم جمع۔ یہ ہم تمام لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اپنے بیٹو کو پہچانتے ہیں، اس کا معنی ہے ابنا۔ بن عربی میں جو ہے بن، اردو میں اس کو بیٹا کہتے ہیں، اور بیٹو بیٹے، تو یہ جمع ہوئی بن کی ابنا۔ کوئی بھی جمع بنانے کا قاعدہ یہی ہے کہ بن جو ہے لفظ اس سے پہلے الف لگائیں گے اور اس کے بعد آخر سے ما قبل، یعنی پہلے لگائیں گے آخر سے پہلے الف، تو ابنا بن جائے گا بن ابنا، تو ابنا بنے گا بیٹے جمع۔ آگے و ان، وا معنی اور ہے، اور یہ دونوں جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ اور آگے ان کا معنی ہے بشک، بلا شبہ کوئی شک نہیں اس بات میں، پکی بات ہے۔ فریقاً، فریق کہتے ہیں گروہ کو، فریق کہتے ہیں ایک فرقے کو۔ آگے ہے من ہم، من جو ہے اس کا معنی سے ہے، ہم کا معنی ہے ان وہ، یعنی غیب کا صیغہ ہے۔ تو من جو ہے من ہم یہ مرکب ہے، من اور ہم ضمیر ہے۔ یہ ہم جو ہے متصل کے لیے بھی ہوتی ہے ضمیر، اور منفصل کے لیے بھی یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے ہم۔ لا یکتمون، لا یکتمون یہ حال کا صیغہ ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یعرفون کے بارے میں۔ تو لا یکتمون کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے وہ چھپاتے ہیں۔ اب یہ آپ سمجھے گے کہ یہ لا یکتمون پہلے حرف کیا تھا؟ یہ حرف تھا کاتمون۔ کاتمون کہتے ہیں چھپانے کو۔ کاتمون مصدر ہے، اس کا معنی ہے چھپانا، اور کاتما ماضی کا پہلا صیغہ، اور اس کو اب مضارع بنائیں گے کاتما کو تو یکتاما بنے گا۔ اور یکتاما مضارع بنانے سے پہلے آپ جو ہے جب مضارع کو بنائیں گے، مضارع یہ یا لگائیں گے تو پھر آگے جو ہے یعنی یفعلو یکتمو تو میم کے اوپر پیش دینا پڑے گا، یعنی لفظ ہے یف فعلا، فعلا کو آپ یا شروع سے لگائیں گے تو پھر لام کو پیش دینا پڑے گا، یفعلو بنائیں گے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ یکتمو،
لفظ تھا کاتما، کاتموں کو یا شروع سے لگایا، یک تاما اور میم کے اوپر پیش دینا پڑے گا، مضارع کے مضارع دے گا یا دے گا تو یک تامو بنے گا۔ اور یک تومو جو ہے اس کو ہم نے جمع بنایا، یک تم تو ایک ہے نا، اب جمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تو جب جمع بنائیں گے تو واو اور نون لگائیں گے، یہ جو ہے میرے دوستو رفعی حالت ہے، مسلمون یو کے نون، واو اور نون لگائیں گے جمع بن جائے گا، آسان طریقہ ہے۔ تو یک تمو کو واو اور نون لگایا تو یک تمون بن گیا، جمع بن گیا، یک تمون بن گیا مضارع کا صیغہ، حال کا معنی بھی بتا رہا ہے، مستقبل آنے والا، لیکن اب اس کو حال بنانا ہے۔ یک تمون کے شروع سے لام زبر والا لگا دو، اس کے اوپر فتح لگا دو تو لا یکتمون بن جائے گا۔ لا یکتمون حال کا معنی بتائے گا کہ وہ چھپاتے ہیں، یعنی موجودہ وقت جو لوگ ہیں یہ چھپاتے ہیں، کس کو؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ حقاً، لفظ ہے لفظ ہے حق، حق کہتے ہیں سچ کو، حق کو یعنی چھپاتے ہیں، اور حق یہ نکرہ ہے، اور نکرے کو جب میں نے پہلے عرض کیا کہ معرب باللام جو ہے الف لام لگائیں گے تو پھر الف اور لام لگائیں گے کسی چیز کے ساتھ بھی وہ اس میں معرفہ بن جائے گا۔ یہ نکرہ تھا حق، اور اس کے شروع میں الف اور لام لگایا تو الحق بن گیا، خاص حق بن گیا۔ وہ خاص حق ہے کیا جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ، اس کا وہم کا معنی حالانکہ، وامن اور ہے اور ہم من وہ ہے، ہا ہما ہم جمع ہے، وہم حالانکہ، یا وہ جو اور وہ اس کا معنی بنے گا۔ آگے ہے یعلمون، آیات مبارکہ 46 کی آخری جو ہے وہم یعلمون، یعلمون جو صیغہ ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ لفظ تھا پہلے یعلمون، یعلمون کا مطلب وہ جانتے ہیں، یعلمو عالمو پہلے تھا عالمون، عالمون کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور جب عالمون کو جو ہے مضارع کا صیغہ بنایا، عطین الف تا یا اور نون، یہ عطین صیغہ ہے، یہ مضارع کے 4 حرف ہیں، آپ لگائیں گے مضارع بن جائے گا۔ اب یا لگایا گیا غائب کا، مضارع بن گیا تو بن گیا یعلمو، یا نے میم کے اوپر پیش دیا، رفع دیا، یعلمو بن گیا۔ اب یعلمو کو جمع کریں گے اور جمع کریں گے واو اور نون لگائیں گے تو یعلمون بن جائے گا، تو یہ بن گیا یعلمون۔ لفظ تھا عالمون، عالمون سے یہ بنا ہے۔ یعلمون کو اگر آپ حال بنائیں گے، یہ یعلمون جو ہے یہ حال کا معنی بھی دے رہا ہے اور استقبال کا معنی بھی دے رہا ہے، یعنی موجودہ وقت بھی جانتے ہیں اور جانیں گے آگے بھی۔ تو اگر اس کو حال بنائیں گے تو لا یعلمون بنائیں گے، لا یعلمون کہ وہ موجودہ وقت جو ہے حال کا معنی دے گا اصل میں کہ وہ جانتے ہیں، یہ ہے یعلمون، یہ اب بھی جانتے ہیں اور آگے بھی جانیں گے، یعنی حال کا معنی بھی دے رہا ہے استقبال کا بھی۔ میرے دوستو یہ تو میں نے آپ کو گرامر کے روح سے آپ کو جو ہے عرض کیا آیات کا ترجمہ، اور ان کے علاوہ جو ہے میں اب کچھ تفسیر اس کی عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کس کو پہچانتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی پہچانتے ہیں، اس لیے کہ تورات میں ذکر تھا۔ حاصل آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، اور جن پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا ہم کو حکم ہوا ہے۔ اس تفسیر کے موافق یعرفونہ میں ضمیر محمد صلی اللہ جو ہے اس میں ہے، ضمیر میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید میں آپ کو نہ یعرفونہ کہ اس ہو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے یہ ضمیر۔ تو بعض کہتے ہیں قرآن کی طرف ہے، بعض کہتے ہیں مفسرین کرام یعرفون، لفظ ہے یعرفون، آگے متصل جو ہے وہ ہے واحد ہے اور ہو ضمیر ہے۔ اب میں اس علم ہو میں اختلاف ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے یا قرآن کی طرف ہے یا کس کی طرف، وہ میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یا تحویل قبلہ کی، کیونکہ پچھلی 145 میں اور اس کے بعد پہلے تحویل قبلہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیت المقدس کو میں نے
اور پھر اس کے بعد میں نے کعبہ کو جو ہے آپ کا کعبہ بنا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کعبہ کی طرف ہے، بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف ہے، بہرحال میں اس کے متعلق آپ کو روشناس کرتا ہوں۔ بعض علماء کرام تفسیر لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ بعض لکھنے والے یہ لکھتے ہیں مفسرین کرام قرآن کا ترجمہ تفسیر کہ اس سے مراد علم ہے، یا اس سے ہو سے مراد یعرفونہ، ہو سے مراد یا علم ہے یا قرآن ہے یا تحویل قبلہ کی طرف راجع ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہونا زیادہ ظاہر ہے، زیادہ بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اگر قرآن یا علم یا تحویل قبلہ کی طرف راجع ہوتی تو کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، فرمانا مناسب نہ تھا۔ بیٹوں کی پہچاننے سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ اپنا بیٹا جو اپنے گھر پیدا ہوا وہ کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا تھا، اس کا جو ہے مبنی تعصب اور عناد تھا۔ جی میں سب جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، نیز اگر یعرفونہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہوتی تو بجائے یعرفون ابناہم کما یعرفون التورات، جیسے پہچانتے ہیں تورات کو، یہ استعمال ہوتا، لیکن یہ نہیں ہے، تورات کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ صاحبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے کی طرح کس طرح پہچانتے ہیں؟ ایک یہودی تھا عبداللہ بن سلام، ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن میں ہے نا اپنے بیٹوں جس طرح آپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح پہچانتے تھے، تو اس کا مطلب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ وہ جو ہے کس طرح پہچانتا ہے؟ میرے دوستو، علماء کرام لکھتے ہیں، دور منصور میں بھی ہے اور باقی کافی تفسیروں میں یہی جو میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ کی خدمت میں عبداللہ بن سلام کے متعلق جو ہے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے۔ اور میرے دوستو، آپ بھی جو ہے مسلمانوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو خوب سننا ہے، اور یہودیوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، سکھوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کو، مجوسیوں کو، پارسیوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ نے خوب سننا ہے، جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام سے پوچھا گیا، پوچھا کیسے نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ اے عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ صاحبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح کس طرح پہچانتے تھے؟ آپ کے متعلق فرمایا گیا ہے تورات میں، جب میں نے حضور کو دیکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ فوراً ایسا ہی پہچان لیا تھا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں، بلکہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں، قرآن میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور علامات بیان جو فرمائی ہے، ان سے ہم نے فوراً معلوم کر لیا کہ آپ نبی برحق ہیں، اور بیٹوں کی بیٹا ہونا اور بیٹوں کا بیٹا ہونا تو صرف قرآن ظاہر جو ہے محتملہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ بیٹا کس کا ہو اور عورتوں کا کیا اعتبار ہے؟ محمد اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے سچ کہا کہ اللہ نے آپ کو خبر کی توفیق دی، یعنی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، اس لیے کہ عورت کا اعتبار نہیں ہوتا کسی غیر آدمی سے ہم بستری کر کے بیٹا پیدا کر لے اور گھر میں پیدا ہو، وہ کہتے ہم کو تو یہ اعتبار ہے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، لیکن اس سے ماقبل پہلے نہیں ہے پتہ کہ ہماری عورتیں نے کیا کیا کرتوت کیا ہو، بیٹا پیدا کر لیا ہو، تو ہم اس سے بھی جو ہے زیادہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی برحق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابناؤ، کہ اپنے ابناء سے بھی جس طرح جانتے ہیں بیٹوں کو، اسی طرح ان کو بھی جانتے ہیں۔ اِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لا یکتمون الحق وہم یعلمون، اور کچھ لوگ ان میں سے ہیں، ان میں ہے کہ چھپاتے ہیں حق بات حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ کا نبی قبلتین ہونا جو تورات میں مذکور ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں لکھا ہے، تورات میں نے پڑھی ہے، تورات غلط ہے جو لاہور سے اکیڈمی سے چھپی گئی ہے، اس میں بہت بہودہ باتیں ہیں، ہم اس تورات کو نہیں مانتے، ہم اصل تورات کو مانتے ہیں جو اصل تورات ہے۔ ان یہودیوں نے جو ہے گڑبڑ کر دی ہے، پاکستان میں جو شائع ہو رہی ہے تورات، لاہور میں جو شائع ہوئی ہے میں نے پڑھی ہے، اس میں بہت غلطی ہیں۔ لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھیں تو اس میں بہت انہوں نے بہودہ باتیں لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت اور بھی غلطیاں۔ یہ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسی کتابیں جو اسلام کے خلاف شائع ہو رہی ہیں، ہمارے اسلام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمارے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو یہ وقت کی حکومت کو چاہیے کہ ان کا مطالعہ کریں، علماء کرام کو سے پوچھے بھائی ان میں کیا غلطی ہے، وہ ان کو چھاپنے کی جو ہے شائع ہونے کی جو ہے اجازت بھی نہ دیں۔ میرے دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، بیت المقدس کو چھوڑ دیں گے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے اور مسجد قباء جو قبلتین ہے یعنی نماز بیت اللہ شریف کی طرف پڑھیں گے۔ تو ان کو پہلے ہی یہودیوں کو پتہ تھا۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ اس کی جو ہے بقیہ تفسیر میں حدیث پاک سے پھر میں عرض کروں گا، آگے والا حصہ بقیہ پھر انشاءاللہ کل کو عرض کروں گا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، پادریوں، کسی قسم کا بھی آدمی ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ قرآن ہمارا فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غیر اسلام دینن، کوئی اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب پر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، کوئی بھی ہے اسلام سے باہر ہے، اسلام مرزئی ہے، اسلام سے جو باہر ہے، مذہب اسلام نہیں لکھواتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ وَمَن يُقْبَلُ منہ، وہ اللہ نے فرمایا قابل قبول نہیں ہے، اس کا مذہب، اس کا دین جو ہے قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول اسلام ہے۔ تو پھر جب اسلام میں جو ہیں وہ تو قابل قبول ہیں، مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہیں، ان کے علاوہ جو ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا وہ جو اسلام سے خارج ہیں، یہودیاں، عیسائیاں، جو کچھ بھی ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، فی الآخرات، قیامت کے دن، روز محشر کے دن، من الخاسرین، وہ خسارہ میں ہوں گے، وہ گھاٹے میں ہوں گے، وہ خاسرین میں ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ ہمارا قرآن کہتا ہے بس اسلام میں داخل ہو جاؤ تو مسلمان ہیں، باقی کافر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔